آداب ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے آپ سے وہ اس کا موضوع ہے اردو شاعری میں طنز و مزاح اودھ پنج سے پہلے۔ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت پر جو بات کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اودھ پنج سے پہلے جو ہماری روایت ہے اس میں زاہد اور وائز سے چھیڑ چھاڑ کی روایت ہے، اس کی ایک رو ملتی ہے، رندی و سرمستی کا ایک پہلو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، حج ملتی ہے، شعر آشوب ملتے ہیں۔ تو شعر آشوب جو ہے، حجویات کی جو رو ہے وہ شعر آشوب کے علاوہ معاصرانہ جو چشمکے ہیں اس میں بھی ملتی ہیں۔ آبرو، مرزا مظہر جان جانا کے درمیان کی چشمکوں کو یاد کیجئے، اسی طرح سودا، میر زاہد اور فدوی وغیرہ کے درمیان جو چشمکیں رہتی تھیں ان کو بھی ملاحظہ کریں تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو معاصرانہ چشمک ہے اس کی بہترین مثال، ایک نمایاں ترین مثال جو ہے وہ انشاء اور مصحفی کے ہاں ملتی ہے۔ یہ وہ شعراء تھے جنہوں نے ایک یعنی کہ مصحفی اور انشاء کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک پرتسنع ماحول میں اپنا شعری سفر جاری رکھا۔ دہلی اجڑ چکی تھی اور ملک کے مختلف خطوں میں چھوٹی چھوٹی جو اس طرح سے ریاستیں تھیں جہاں پہ نوابین تھے وہاں نئے سرے سے بزم آراستہ ہو رہی تھی۔ تو لکھنؤ ایک نمایاں حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ وہاں پر ذرا کشادگی تھی اور دوسرے دبستانوں کے مقابلے میں۔ تو جو لکھنؤ کا ستارہ تھا وہ محدود معنوں میں ہی صحیح لیکن عروج کی نئی منزلیں وہاں طے کر رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی جنت تھی جس کی آسائشیں عارضی ہونے کے باوجود دلکش تھیں۔ اس محدود دائرے میں جو مزاح اور شگفتگی پیدا ہوئی اس میں گہرائی اور پائیداری کے عناصر کم تھے۔ اس کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ کہ دوسروں کو ہنسانا یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکم وقت کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ لیکن ایک وقت کے بعد اس میں فحش اور یعنی کہنا چاہیے عامیانہ پن کا ایسا دور شروع ہوا جو کسی بھی سنجیدہ اور باوقار شخص کے لیے تکلیف دیتا۔ ان دونوں کے درمیان یعنی کہ انشاء اور مصحفی کے درمیان کی جو معاصرانہ چشمک ہے اس کی روایت کا حال مولانا آزاد نے تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ شعر بھی لکھا ہے جس سے اس یعنی کہ مقابلے کا آغاز ہوا۔ اور شعر کیا تھا مصحفی انشاء نے وہ شعر کہا تھا مصحفی کے لیے کہ تھا مصحفی کانا جو چھپانے کو پس از مرگ، رکھے ہوئے تھا آنکھ پہ تابوت میں انگلی۔ مصحفی نے اپنے خلاف اس شعر کے جواب میں ایک فخریہ غزل لکھی اور پھر انشاء نے اس کا سخت جواب لکھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سلسلہ چل پڑا طعن و تشنیع کا کہ اس کے سامنے جو تہذیب اور شائستگی ہے وہ بالکل شرمانے لگی۔ تو یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ ان معرکوں میں انشاء کا پلڑا بھاری رہا، بلکہ عام مزاح نگاری اور شگفتہ بیانی میں بھی انشاء اپنے دور کے نمائندہ مزاح نگاروں میں تھے۔ چونکہ یہ دور تصنع سے عبارت تھے اس لیے باوجود ان شعراء کی قادر الکلامی اور جدت و انفرادیت کے ان کی مزاح نگاری میں کوئی گہرائی اور پائیداری نہیں ہے، اور خاص طور پر انشاء جو بلا کے ذہین تھے وہ بھی طنز و ظرافت کا کوئی بہت اعلیٰ اور سنجیدہ نمونہ پیش نہیں کر سکے، بلکہ ان کے ہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کھوکھلے قہقہے ہیں۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت میں نظیر اکبر آبادی، جیسا کہ میں نے ابھی لیکچر کے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ نظیر بہت منفرد نظر آتے ہیں، وہ ایک دبستان کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جس اجتماعی شعور کی گونج سنائی دیتی ہے اس میں گرچہ گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے عہد کی بدنظمی اور انتشار پر آپ نظر ڈالیں تو ان کا کارنامہ کسی اجتہاد سے کم نہیں نظر آتا۔ ان کی شاعری کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ جس کا بھی ذکر ہوا کہ ان کی شاعری اجتماعی شعور سے آراستہ ہے۔ دوسری وجہ ان کا مزاحیہ و طنزیہ لہجہ ہے اور مسرت سے بھرپور اظہار ہے۔
ان کی یہ خوبی بھی لائق اعتنا ہے، لائق توجہ ہے کہ انہوں نے مقامی عناصر کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے، اور حجو کی جو ایک محدود فضا تھی اس سے نکل کر طنز و مزاح کے وسیع تر اطلاق کی طرف مائل ہوئے۔ اس پوری بحث کو، یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، صرف اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے بہت سے اشعار میں ہمیں طنز و مزاح کے عناصر ملتے ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی شاعری میں اجتماعی شعور کا لازمی نتیجہ مسرت و بہجت کے اجتماعی اظہار کی صورت میں بھی سامنے آیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی، دیوالی، دشہرا، بسنت اور ملک کے دوسرے تہواروں پر ایسی بے شمار ان کی نظمیں ملتی ہیں جن میں وہ ایک صحت مند لڑکے کی طرح تہوار منانے والے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی مسرتوں میں برابر کے شریک بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی نظموں میں ایک وارفتگی، ایک والہانہ پن اور رجائیت سے پر ایسا انداز ملتا ہے کہ ناظر بھی، قاری بھی، سامع بھی اس میں خوشی خوشی شریک ہو جاتا ہے۔ تو نظیر کو آپ یہ دیکھیں کہ جو زندگی سے انس ہے، جو پیار ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو قاری ہے، جو سامع ہے، ناظر ہے، وہ بھی خود کو، اپنے آپ کو اس میں ان کے ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ وہ جو باتیں کہتے بالکل لگتا ہے کہ وہ اس کی اپنی بات ہے۔ تو نظیر کی طنز و مزاحیہ شاعری کی اہمیت کی ایک جو ہے، ایک اس کا شیڈ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے بالکل شروع کے زمانے میں ہی مزاح اور طنز کا بہت اعلیٰ معیار قائم کر دیا، جو مغربی ادب سے متاثر ہوئے بغیر اس کے جدید تصور سے کافی قریب تھا۔ یعنی مغرب کا جو تصور ہے طنز و مزاح کا، اس سے کافی قریب ان کا وہ بغیر جانے ہوئے وہ جس طرح سے اس کے قریب ہیں اس تصور کے، یہ ان کی ایک بہت اہمیت ہے، یعنی ان کی شاعری کے حوالے سے۔ واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کے سلسلے میں یہ چند بند دیکھیں کہ کوچے میں کوئی اور کوئی بازار میں گرا، برسات کی بہاریں جو ان کی نظم ہے، بہت مشہور نظم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ واقعہ سے مزاح پیدا کرنا، یعنی کہ واقعہ ایسا، واقعہ نگاری اس کی ایسی ہو رہی کہ اس سے مزاح پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کی ایک مثال نظیر کے ہاں یہ آپ دیکھیے کہ کوچے میں کوئی اور کوئی بازار میں گرا، کوئی گلی میں گر کے ہے کیچڑ میں لوٹتا، رستے کے بیچ پاؤں کسی کا رپٹ گیا، رستے کے بیچ پاؤں کسی کا رپٹ گیا، ان سب جگہوں کے گرنے سے آیا جو بچ بچا، وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پھسل پڑا۔ کرتی ہے گرچہ سب کو پھسلتی زمین خوار، عاشق کو پر دکھاتی ہے کچھ اور ہی بہار، آیا جو سامنے کوئی محبوب گلزار، گرنے کا مکر کر کے اچھل کود ایک بار، اس شوخ گل بدن سے لپٹ کر پھسل پڑا۔ تو یہ واقعہ نگاری سے جو مزاح کی ایک صورت ہے ہمارے ہاں، اس کی بھی بہترین مثال ہے۔ اب نظیر کی شاعری میں آپ دیکھیں کہ طنز کی نشتریت بھی ہے۔ تو یہ درست ہے کہ زندگی سے بے پناہ انس کی وجہ سے زیادہ تر جوانی اور بہار کے نغموں میں وہ مست رہتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ اس سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نظر کہاں پڑتی ہے؟ بے اعتدالیوں پر پڑتی ہے، ناہمواریوں پر پڑتی ہے، اور ان مواقع پر ان کے لہجے میں طنز کا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آدمی نامہ کا یہ بند دیکھیے کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی نماز اور قرآن یاں، اور آدمی ہی ان کے چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں کہ کوڑی کے سب جہان میں نقش و نگین ہے، کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے پھر تین تین ہے۔ تو مزاح کی نمایاں خصوصیت وہ سمپیتھیٹک جو آؤٹ لک ہے آدمی کا، وہ ہمدردانہ نقطہ نظر، جو تقریباً ان کی پوری شاعری میں جاری و ساری ہے۔ ان کی نظم روٹی کی فلسفی میں ان کا یہ ہمدردانہ نقطہ نظر واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ کے بنائے کس لیے،
وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو نظیر کی شاعری میں طنزیہ و مزاحیہ عناصر کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس ماحول کو وہ پسند بھی کرتے ہیں جس کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اور یہ مزاح کی بہترین مثال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خالص مزاح نگار ہیں بلکہ ان کا جو فلسفہ زیست ہے وہ بھی مسرت اور خوشی حاصل کرنے پر ہے۔ اودھ پنچ سے قبل اردو شاعری میں طنز و مزاح کے عناصر کی بات ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ہماری نگاہ ریختی پر بھی جاتی ہے۔ ریختی کی ایجاد کے سلسلے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر سعادت یار خان رنگین کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ سید شاہ ہاشم کے مرید میرا ہاشمی ہیں جنہوں نے پہلی ریختی کہی۔ تو واضح رہے کہ میرا ہاشمی بیجاپور کے حاکم علی عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ میرا ہاشمی کے بعد ولی کے معاصرین میں آپ دیکھیں کہ اشرف اور رحیم کے ہاں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں، لیکن میرا ہاشمی کی ریختی کی طرح یہ بھی عورت کی زبان سے اظہار عشق تک محدود ہے، اور ان میں ریختی کی مخصوص جو لذت پرستی ہے اس کا میلان موجود ہے۔ سعادت یار خان رنگین کے معاصرین لائق اور قیس کے ہاں بھی یہ ریختی ہے، لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی، یہ بات بھی درست ہے کہ ریختی کا جو مخصوص رجحان بھرپور انداز میں ملتا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے کلیات میں بھی ایک فحش جو ہے ریختی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا سعادت یار خان رنگین نے اس صنف کو انتہائی ترقی دی۔ جیسے ہمارے ہاں قصائد پہلے بھی کہے گئے، ایسا نہیں ہے کہ سودا نے اس کو وہ کی، لیکن سودا نے اس کمال پر پہنچا دیا قصیدے کو، پھر ذوق نے اس میں اور ترقی کی۔ تو جب قصیدے کا نام لیتے ہیں تو سودا اور ذوق یاد آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ریختی کا بھی معاملہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جدید تحقیق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی۔ تو سعادت یار خان رنگین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس صنف کو بے انتہا ترقی دی۔ اسی زمانے میں انشا نے بھی اس کی ترویج میں اہم رول ادا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد جو ہے جان صاحب، بیگم ناظرین، عنقا بیگم اور وغیرہ نے بھی ریختیاں لکھی ہیں۔ تو مغل سلطنت کے زوال کا زمانہ ہی ریختی کے عروج کا زمانہ ہے۔ اب ریختی جو ہے وہ عورت کی زبان میں اظہار عشق تو پہلے بھی تھا، اور ہندی گیت کے اثرات اس سلسلے میں نمایاں ہیں، لیکن ریختی کے توسط سے بہت سطحی، فحش اور عامیانہ باتوں کو شعر کے پیرائے میں پیش کیا جانے لگا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ روسا اور اہل دربار اپنے طویل فرصت کے لمحات کو ہنسی کھیل میں گزار سکیں۔ تاہم ریختی کے عروج کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ قومی کردار کی جو کمزوری ہے اور اس کا جو زنانہ پن ہے وہ تھا۔ اب یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ ریختی کے زیر اثر کس طرح کا مزاح پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معیار پست ہے۔ عورتوں کی زبان میں گھر کے مخصوص محاوروں کا استعمال کوئی مضحک پہلو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح عورت کی زبان سے جنس روابط کے کھلم کھلا بیان سے لذت کوشش تو ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن مزاح نگاری کا یہ کوئی قابل قدر نمونہ نہیں ہے۔ اودھ پنچ سے قبل اردو شاعری میں طنز و مزاح کے آخری رو کی حیثیت سے اس کے نمائندے کے طور پر غالب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں شاعرانہ مزاح کے بعض بہترین نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ شاعرانہ مزاح جسے پوئٹک ہیومر ہم کہتے ہیں، وہ مزاح ہوتا ہے جو اگر پیدا ہو تو تبسم تک آ کر رک جائے، اور بڑھے تو زہرخند کی صورت اختیار کر لے۔ لیکن غور سے دیکھیں تو یہ شاعرانہ مزاح، یہ جو پوئٹک ہیومر ہے، وہ شاعر کے احساسات کی گہرائی اور اس کی حقائق پر گہری گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں میں غالب کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ صرف وہ طنز و مزاح نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے ایک فلسفی ہے، ایک فلسفہ زیست ہے، اور وہ فلسفہ زیست کس طرح ہے کہ اس پورے تجربے سے وہ گزرے ہیں، اور ان حقائق پر ان کی گہری گرفت ہے، تب جا کر کے وہ شعر ان کے تجربات،
ان اشعار کے پیرائے میں ہمارے سامنے آئے۔ اب ایک شعر ہے جو بڑا مشہور ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب اس پہ جو ظرافت ہے، جو طنز ہے، جو ان کی اپنی فکر ہے، اس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب اس میں جو ظرافت ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ مزاح نگاری کا یاس اور مزاح دونوں یعنی ملے ہوئے ہیں، ان کا خوشگوار امتزاج ملتا ہے۔ تو ان کے کلام میں جو ایک ہلکی سی یاس انگیز کیفیت مزاح سے گلے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ بہت خاصے کی چیز ہے۔ اب ایک شعر ہے کہ دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا شرم آ پڑی کہ تکرار کیا کریں۔ دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا شرم آ پڑی کہ تکرار کیا کریں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اگلا شعر ہے کہ جب میں کدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو۔ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں۔ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ اب یہ جو آخری والا شعر ہے، اس میں تمام ہی شعر ایسے اشعار، یہ سارے اشعار ایسے ہیں کہ ان کی اگر پوری تشریح کی جائے، ان کو بیان کیا جائے تو ظاہر اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ لیکن یہ جو آخری کا شعر ہے کہ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، یعنی جو محبوب کی محفل ہے اس میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے سوائے عاشق کے، اور چونکہ میں عاشق ہوں اس لیے مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ یعنی وہ جو معشوق ہے جس کو یہ اپنا معشوق سمجھتے ہیں، لیکن وہ انہیں اپنا عاشق نہیں مانتا، اور از راہ شوخی اس نے انہی کو اٹھا دیا کہ تم ہی تو غیر ہو یہاں اس محفل میں، باقی تو سب اپنے ہیں۔ تو یہ جو شاعرانہ مزاح ہے غالب کے ہاں، یا اسی طرح کے اور جو دوسرے اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ اس طرح کے اشعار ہیں کہ غالب کی اپنی ایک شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں کہ غالب کے ہاں زندگی کا فلسفہ بھی ہے، ایسی باتیں زندگی کی گہرائیوں سے متعلق ہیں کہ ہم ان کے اوپر بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں، آپ اسے سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی گہری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ لیکن جو طنز و مزاح کی روایت کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں، یعنی اودھ پنج سے پہلے، تو منشی سجاد حسین نے جو اودھ پنج جاری کیا تھا، اس سے پہلے اردو شاعری میں کس طرح سے طنز و مزاح کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے، اور کیا کیا اس کے طریقہ کار رہے ہیں، کیا کیا اس کے پہلو رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس کا سب سے اہم پہلو ایک تو یہ ہے کہ اردو شاعری میں زاہد اور محتسب سے چھیڑ چھاڑ اور اس کو ایک طرح سے ستانے کی باتیں، اس کو نشانہ تنقید بتانے کی باتیں شامل تھیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ حجب کی روایت تھی، تو حجب کی روایت کیا تھی کہ اشخاص کی تو ہم حجب کرتے ہی تھے شعراء اپنے وجود کے لیے، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور فائق ثابت کرنے کے لیے شعراء نے اس طرح کی نظمیں کہیں، اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی شاعری کی جس میں اشخاص کی مذمتیں بھی تھیں، ان کے حجبیں بھی تھیں۔ لیکن کچھ حجبیں ایسی ہیں جہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان میں گویا ایک طرح سے جو زمانے کی ناہمواری ہے، زندگی کی جو بے اعتدالی ہے، اس کو بہت خوبی سے شاعر نے قلم بند کیا ہے۔ شہر آشوب کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی،
تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ شہر آشوب میں جیسے کہ سودا کا شہر آشوب، اس میں انہوں نے یعنی جو مغل سلطنت کا جو اقتصادی نظام تھا، جو سماجی ڈھانچہ تھا اس زمانے میں، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بہت خوبی سے بنایا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی مختلف شعراء نے، اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ جہاں جہاں مختلف شعراء نے ایسی باتیں کی ہیں جن میں عمومی انداز سے سماج اور جو اس وقت کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کی جو بے اعتدالیاں ہیں، اس کی جو ناہمواریاں ہیں، ان کو نشانہ تنقید بنایا ہے، تو وہاں پر بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اردو شاعری میں طنز و مزاح کے وسیلے سے اور حجو کے وسیلے سے ایک گہری فکر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ شعراء کا ایک بہت اہم کارنامہ ہے، چونکہ شعراء جو ہے وہ شعراء ہی نہیں بلکہ جو تخلیق کار ہے، وہ افسانہ نگار بھی ہو سکتا ہے، وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے، وہ جو پینٹر ہیں، جو نقاش ہیں، وہ سب اس صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں کہ ان میں جو اخذ کرنے کی صلاحیت ہے، جو مشاہدے کی قوت ہوتی ہے، جو تجربے کی وسعت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور اس جذب کیے ہوئے تجربے کو جب وہ پک جاتا ہے تو وہ اپنے سامنے وہ اپنے جو ان کا فارمیٹ ہے، جو ان کی جس پر ان کی گرفت ہے، اب شاعر ہے تو ظاہر ہے کہ شعر کی زبان پر، شاعری پر اس کی گرفت ہے، اور وہ لفظوں سے کھیلتا ہے، تو وہ لفظوں کی مدد سے ان تجربات کو، اپنے ان مشاہدات کو وہ سامنے لے آتا ہے۔ تو جو حجمیں لکھی ہیں وہ بہت مارکے کی ہیں شعراء نے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حجموں میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب ذاتی عناد شامل ہو کے ذاتی پرخاش شامل ہو جاتی ہے تو اس میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے نذیر اکبر آبادی کا ذکر کیا کہ نذیر نے نیاز فتح پوری نے انہیں عوامی شاعر کہا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اجتماعی شعور، اور اسی وجہ سے کہا تھا کیونکہ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع بہت زیادہ ہے، تو اس تنوع میں آپ یہ دیکھیں کہ طنز و مزاح کا بھی بہت گہرا تعلق ہے کہ انہوں نے واقعہ نگاری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بہت خاصی کی چیز ہے، جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے وہ اشعار پڑھے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں اب آسانی ہوگی کہ ہمارے شروع سے لے کر کے یعنی زاہد اور محتسب سے چھیڑ چھاڑ سے لے کر کے رندی و سرمستی کا جو ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ اشعار اس سلسلے میں نے پیش کیے تھے، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو زاہد سے چھیڑ چھاڑ، رندی و سرمستی اور شگفتی کا احساس، اس کے بعد حجو، اس کے بعد شہر آشوب، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شاعرانہ مزاح ہے غالب کا یا پھر نذیر اکبر آبادی کا، جو اجتماعی شعور ہے اور اس پہ جس طرح سے وہ تنقید کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے، اور ریختی کا جو میں بھول گیا کہ ریختی کا جو ذکر کیا میں نے کہ ریختی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے اشعار یہ تھے کہ تو نے چڑیا وہ بنائی کہ بس بول اٹھے، تیرے ہاتھوں کے قربان گئی مغلانی، دوا کھائی نہیں ہے گرم ہوائی، گرم دائی کی تو پھر بتلا، دوا کیوں پھوٹتی ہے یہ تیری نقصیر آئے دن، بھی تم نے کیوں کنوار پنے میں چبائے پان، موتی سداد بن گئے دانے انار کے۔ تو یہ ایک ریختی سے جو مزاح پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک سطحیت ہے، ایک وہ ہے، لیکن چونکہ ایک رو ہے وہ ہمارے ہاں، تو اس سے انکار، اس کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے، تو اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا، اور اس سلسلے میں آپ کو ریکمنڈ کروں کہ وزیر آغا کی کتاب کو پڑھیں۔ وزیر آغا کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے، جیسے کہ غلام محمد فرقت کاکوری کی کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اسے آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا۔ اسی طرح سے رشید احمد صدیقی جو ایک بہت ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں، ان کی ایک بڑی اہم کتاب ہے طنزیات و موسیقات، تو اس سے، ان کتابوں کو پڑھنے سے آپ کے سامنے طنز و مزاح کا ایک اور اچھا خاکہ سامنے آئے گا۔ لیکن آج جو گفتگو میں نے آپ سے کی، اس میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت ساری جو اودھ پنچ سے یعنی 1857 سے 77 سے پہلے، اودھ پنچ کا جو اجرا ہوتا ہے، جو اشاعت ہوتی ہے، کب شائع ہونا شروع ہوا؟ یعنی 1877 سے پہلے
جو اردو شاعری میں ایک پورا سلسلہ ہے طنز و مزاح کا، وہ ہمارے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ تو اور وہ جو طنز و مزاح ہے وہ ان عناصر کے ان نکات کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اب جو آگے ہم آپ سے بات کریں گے اگلے لیکچر میں، تو اس میں ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم جو اودھ پنچ کا جو دور ہے، اودھ پنچ کا جو ایرا ہے، اس میں کس کس طرح سے شاعری میں، خاص طور سے نثر کا معاملہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے جو شاعری کا سلسلہ ہے اس کو ہم ایک جو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو اودھ پنچ سے پہلے کا ایک دور ہو گیا، پھر اس کے بعد اودھ پنچ کا جو ایرا ہے، اس کا جو دور ہے، اس عہد میں جو اس طرح کی شاعری ہو رہی ہے طنز و مزاح کے حوالے سے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید دور میں جس طرح سے طنز و مزاح نے اردو شاعری کو ثروت مند کیا ہے، اسے متمول بنایا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آج جو یہ پورا سلسلہ میں نے اسی لیے اس کو سبب بھی کیا کہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، کیونکہ یہ جو زاہد اور محتسب آپ عام طور پہ پڑھتے ہوں گے تو یہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہے یہ، کیوں ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ فارسی سے صرف زبان کی سطح پر استفادہ نہیں کیا اردو میں، بلکہ زبان تو ہے ہی، محاورے تو اس نے لیے ہی وہاں سے، بہت سارے شعراء نے محاوروں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو زبان کو متمول جو ثروت مند تو کیا ہی کیا ہے فارسی سے، بلکہ وہاں کے مضامین بھی ہمارے ہاں بڑھتے گئے ہیں۔ انوری کا میں نے ذکر کیا کہ سودا نے جو ہے انوری نے جو نہج لکھی تھی گھوڑے کی، بالکل اسی بحر اور اسی قافیے میں، ردیف قافیے میں سودا نے بھی جو وہ ہمارے یہاں جو لکھی ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو پوری گفتگو ہوئی، اس سے آپ کے ذہن میں اودھ پنچ سے پہلے اردو شاعری میں جو طنز و مزاح ہے اس کا ایک جامع خاکہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، میں ایسی امید کرتا ہوں۔ اور اسی امید کے ساتھ اور آپ سے یہ کہ اگلے لیکچر میں جس پر بات ہوگی وہ موضوع آپ سے میں نے عرض کیا کہ جو اودھ پنچ کا ایرا ہے، اس عہد کو ہم اس کے حوالے سے، اس میں جو شاعری میں طنز و مزاح کے عناصر پیدا ہوئے، کس کس طرح سے کون کون سے شعراء تھے، ان کے اوپر بات کریں گے، ان کی کیا کیا خدمات رہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، اور کس کس نوعیت کی شاعری ہوئی ہے طنز و مزاح کے حوالے سے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔